آج ہم جس فلم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انبروکن۔ اگر آپ زندگی اور موت میں فرق کو جاننا چاہتے ہیں تو اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ اس فلم میں ہمیں ایک اولمپک رنر دکھایا جاتا ہے جو بعد میں آرمی کو جوائن کرتا ہے اور اس کو ایک جاپان کے کیمپ میں قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ فلم کی شروعات میں ہمیں فائٹر ایئر کرافٹ دکھائے جاتے ہیں جو زمین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن زمین سے ان پر اچانک حملہ ہو جاتا ہے۔ ایئر کرافٹ بہت ہی مشکل سے ان حملوں سے بچ کر اپنے ٹارگٹ پر بم گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک چھوٹے بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام لوئس ہے۔ لوئس بہت ہی شرارتی بچہ ہے، سب برے کام کرتا ہے، مثلاً کہ سگریٹ نوشی، شراب پینا۔ جب یہ بات اس کے والدین کو پتہ چلتی ہے تو اس کی بہت بے عزتی ہوتی ہے، لیکن لوئس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا۔ دوسری جانب اس کا بڑا بھائی پیٹر، جو اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ ریسر ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے گراؤنڈ میں ہوتا ہے، وہاں پر لوئس بھی شراب پی رہا ہوتا ہے۔ گراؤنڈ کے سیکورٹی والے یہ دیکھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوئس اتنا تیز بھاگتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس بھائی پیٹر یہ دیکھ کر اسے رنر بننے کا کہتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم بہت تیز بھاگتے ہو، تم ایک اچھے رنر بن سکتے ہو اگر تم اپنے آپ پر محنت کرو۔ اس کے بعد اس کا بھائی اس کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ لوئس کے اسکول میں ایک ریس ہوتی ہے جس میں وہ بھی شرکت کرتا ہے۔ وہ ریس کو اتنا سیریس نہیں لیتا، وہ آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا بھائی اس کو کہتا ہے بے وقوف تیز دوڑو، جس کے بعد وہ تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اس ریس کو جیت جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوئس بھاگ رہا ہے، وہ بھاگتے بھاگتے جوان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور ریس میں شرکت کرتا ہے۔ جو یہ ریس ون کرے گا اس کو اولمپک میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا۔ ریس شروع ہوتی ہے تو لوئس اس ریس کو ون کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ اس ریس کو ضرور جیتنا چاہتا ہے جس سے اس کو اولمپک میں شرکت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے وہ اس ریس میں اتنا تیز بھاگتا ہے، ایک نیا ریکارڈ بنا دیتا ہے 4 منٹ 1 سیکنڈ کا۔ اس طرح اس کا اولمپک میں سلیکشن ہو جاتا ہے۔ جب وہ اولمپک کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ پیٹر اس سے مذاق کرتا ہے کہ تم نے کون سی ریس جیت جانی ہے، اس لیے میرا یہیں رہنا بہتر ہے۔ پھر اس کا بھائی اس کو کہتا ہے اگر انسان کو اپنے آپ پر یقین ہو تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ریس دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس ریس میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتا، لیکن لاسٹ راؤنڈ میں وہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیتا ہے۔ وہ لاسٹ راؤنڈ کو 56 سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتا ہے، جو آج سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا تھا۔ یہ 1936 کے اولمپک میں ہوا تھا۔ ساری آڈینس لوئس کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے گھر والے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 1940 کے اولمپکس میں شرکت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس میں شرکت نہیں کر سکا۔ یہ ریس ورلڈ وار 2 کی وجہ سے نہ ہو سکی اور لوئس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ فلم کا فرسٹ سین دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہی سین ہوتا ہے جس میں ہم نے ایئر کرافٹ کو بم گراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوئس آرمی کو جوائن کر چکا ہے اور وہ لوگ جاپان کے ایک کیمپ پر بم گرانا چاہتے ہیں۔ وہ اس حملے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے فلم کی شروعات میں دیکھا تھا، لیکن اس حملے کے دوران ان کا ایک ساتھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ان کا ایئر کرافٹ کا ایک پارٹ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی مشکل سے لینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوئس کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی رننگ کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اس کا ایک دوست جیپ میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے اور بھی دوست آ جاتے ہیں اور لوئس سے کہتے ہیں کہ ہمیں سمندر میں پھنسے کچھ لوگوں کی مدد کے لیے جانا ہے۔ انہیں اسی پلین کو دوبارہ اڑان بھرتے ہیں، لیکن اس کے ڈیمیج پارٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور پلین نیچے سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس میں موجود سب لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن لوئس اور اس کے 2 ساتھی بچ جاتے ہیں۔ بوٹ کو نکال کر سمندر میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کا نام میکس اور فل ہے۔ میکس لوئس سے کہتا ہے کہ وہ لوگ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ لوئس اس سے کہتا ہے کہ تم اتنا جلدی نا امید کیسے ہو سکتے ہو، تم ایک فوجی ہو۔ وہ جس جانب بھی دیکھتے ہیں انہیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ وہ پوری رات سفر جاری رکھتے ہیں۔ اگلی صبح ان کو ایک پلین نظر آتا ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ فلیئر گن کو چھوڑتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو بنا دیکھے وہاں سے آگے گزر جاتا ہے۔ کو اس بوٹ میں سفر کرتے ہوئے 3 دن مکمل ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان 3 دن میں کچھ نہیں کھایا ہوتا، اس لیے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بھی اپنی بھوک کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے جسے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں
وہ اس کو کچا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ الٹی کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کچی مچھلیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح خود کو زندہ رکھ سکیں۔ اسی رات طوفان آتا ہے اور سمندر میں لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح کو بارش ہوتی ہے جس سے وہ پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو اس بوٹ میں 27 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ دوبارہ ان کو ایک پلین نظر آتا ہے اور وہ لوگ فلیئر گن چھوڑتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ پلین امریکہ کا نہیں جاپان کا ہوتا ہے۔ وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کی بوٹ میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ سفر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو سمندر میں 45 دن پورے ہو گئے ہیں۔ میکس بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ وہ اس کو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جاپان کا شپ ان کی بوٹ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور وہ لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، جاپنیز کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بہت مارتے ہیں۔ وہ ان کو ایک نئے کیمپ میں شفٹ کرتے ہیں جہاں پر بہت سارے امریکن سولجر کو پکڑ کر رکھا گیا تھا۔ لوئس جب کیمپ کے انچارج کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ڈنڈے کے ساتھ مارتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں تمہیں بہت ماروں گا۔ دن انچارج پوچھتا ہے تم لوگوں میں رنر اور کک ہے وہ کون ہے؟ انچارج اپنے ایک آدمی کے ساتھ اس کی دوڑ لگواتا ہے۔ لوئس بہت ہی زخمی ہوتا ہے اور اس لیے وہ وہیں گر جاتا ہے۔ انچارج اس کو بہت مارتا ہے اور کہتا ہے تم اولمپک جیتنے کے قابل نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ کچھ جاپنیز آفیسر اس کو ایک پیج دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم اس کو ریڈیو پر پڑھو، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ دراصل اس پیج پر امریکن کے بارے میں بہت غلط لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک اچھی زندگی دیں گے۔ اس کے اگلے دن پھر اس کو کیمپ بھیج دیا جاتا ہے۔ انچارج اس کو ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا تھا تم اس بات کو نہیں مانو گے، تم مضبوط شخص ہو، میری تیری دوستی ہو سکتی تھی، لیکن میں امریکن سے بہت نفرت کرتا ہوں اور تم ایک امریکن ہو، لیکن تم کسی کے آگے نہیں جھکتے، لیکن میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ ایک تھپڑ مارنے کا کہتا ہے، لیکن سبھی مارنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انچارج فل کو وہاں لے کر آتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لوئس سب سے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے ماریں۔ امریکن سولجر ایک ایک تھپڑ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کے تھپڑ کھانے کے بعد زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے دوست کو مرنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک دن کیمپ پر بم باری ہو جاتی ہے، کچھ قیدی اور جاپنیز مارے جاتے ہیں۔ اس کیمپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایک نئے کیمپ میں جانے کا سوچتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ مشکلات کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ ان سے دن رات کام کرواتے ہیں اور ان کو چھوٹی سی غلطی پر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن جب لوئس کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جاپنیز سولجر اس کو پکڑ کر انچارج کے پاس لے جاتا ہے۔ انچارج لوئس کو سزا دیتا ہے، ایک لکڑی کو تم نے سارے دن اٹھا کر رکھنا ہے، اگر یہ لکڑی کو نیچے کرے گا تو اسے گولی مار دینا، لیکن لوئس تھک جاتا ہے۔ وہ لکڑی کو آہستہ آہستہ نیچے لانا شروع کر دیتا ہے۔ قیدی ڈر جاتے ہیں، وہ لوگ لوئس کو مار دیں گے۔ لوگ کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جب جاپنیز اس کو مارنے والے ہوتے ہیں اس کو اپنے بھائی پیٹر کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے۔ اور لوئس بھی ایک اچھا رنر تھا، وہ اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتا ہے؟ وہ زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کے بعد وہ لکڑی کو اوپر اٹھا دیتا ہے، لیکن انچارج یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ لوئس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ انچارج لوئس کو مارتے مارتے تھک جاتا ہے، لیکن اب لوئس کو اس کی مار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انچارج تھک کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے دن جاپنیز سب قیدیوں کو کہتے ہیں کہ تم سب لوگوں کو نہانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جب وہ نہا رہے ہوتے ہیں پلین دیکھتے ہیں، وہ پلینز دراصل امریکن پلین ہوتے ہیں اور اب وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ اس کو سن کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو اتنی مشکلات کے بعد اب آزادی مل گئی ہے۔ وہ وہاں سے رہا ہو کر امریکہ جاتے ہیں۔ لوئس جب امریکہ کی سرزمین پر اترتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی وطن کی مٹی کو چومتا ہے۔